بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی تیسری جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے مسجد کی اہمیت اور احترام، یعنی مسجد کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور مسجد کا کس طرح احترام اور عزت کی جاتی ہے۔ مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ کیا معنی ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ عام زبان میں مسجد اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا انتظام ہو اور جہاں سے مؤذن محلے والوں کو اذان دے کر نماز پڑھنے کے لیے بلائے۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں کم از کم ایک مسجد ضرور ہوتی ہے، جس طرح ہمارے محلے میں ایک مسجد ضرور ہوتی ہے اور ہم لوگ اس میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہے۔ مسجد تعمیر کرنا، اسے قائم اور آباد رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صرف مسجد بنانا ہی ہماری زندگی میں مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اس میں نماز پڑھنا بھی ہونا چاہیے اور ذکر الہی میں مشغول ہونا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ کون سی مسجد تعمیر کی آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر؟ مسجد نبوی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے صرف عبادت کرنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں مسلمانوں کی دینی تربیت بھی کی جاتی تھی اور سیاسی اور معاشرتی مسائل پر فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ لہٰذا مسجد نبوی مسلمانوں کا ایک اہم مرکز بن گئی تھی۔ سفر ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء قائم کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد کی اہمیت و احترام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا کام اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے، یعنی ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے اور کس چیز سے صفائی کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کھجور کے پتوں سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ اب آگے ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ مسجد کی اہمیت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کو جاتے ہیں قیامت میں انہیں روشنی نصیب ہوگی۔ اس میں تہجد کی نماز بھی مراد ہے اور فجر کی نماز بھی مراد ہے اور عشاء کی نماز بھی، یعنی رات کے وقت یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ تینوں نمازیں مراد ہیں۔ وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والے کو احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی حج کرنا اور حج کے برابر ثواب ملنا کتنے بڑی بات ہے۔ یعنی یہ کام ہم تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی دقت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے وضو کر کے اگر ہم مسجد کی طرف جائیں تو ہمیں احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص مسجد کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے گا۔ اب آباد کس طرح کریں گے؟ مسجد تو بنا لی لیکن اس میں نماز پڑھنا اور ذکر الہی میں مشغول رہنا، یہ مسجد کا آباد ہونا ہے۔ اس طرح جب ہم آباد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آباد کرے گا۔ جس شخص کو مسجد کے کاموں میں مصروف دیکھو اس کے مومن ہونے کے گواہ بن جاؤ، یعنی مسجد کے کاموں میں مصروف ہونا انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ افضل ہے، یعنی ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے گھر میں، لیکن جب وہی بندہ مسجد میں جا کے پڑھے گا تو اس کو 27 گنا یعنی 27 درجہ بلند اس کو ثواب ملے گا زیادہ۔ چند آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، یعنی کون کون سے آدمی ہیں؟ انصاف کرنے والا حکمران، بچپن سے نماز پڑھنے والا، مسجد میں پابندی سے نماز پڑھنے والا، یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ آگے ہے نمبر 7، مساجد آخرت کے اجر کا ذریعہ ہیں، یہاں مغفرت اور ثواب کے پھل ہیں، انہیں حاصل کرو جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نمبر 8، مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر نمازی کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تمام احادیث تھیں جن سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مذہب میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ مساجد عبادات کا مرکز ہیں، اسلامی تعلیمات کا مرکز ہیں۔ مساجد ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہیں جو اسلام کا بہترین اصول ہے۔ اب آتی ہے مسجد کے آداب و احترام کے بارے میں بات۔ اب مسجد کے اندر کس طرح داخل ہوا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وضو کر کے گھر سے نکلے اور مسجد کے اندر پہلے اپنا دایاں یعنی سیدھا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، یعنی یہ دعا پڑھتے ہوئے بایاں قدم باہر یعنی الٹا پیر باہر رکھے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔
اور آگے ہے جب مسجد کے لیے روانہ ہونے لگے تو پہلے وضو کر لے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ نمبر 4 ہے مسجد میں بیٹھ کر فضول اور دنیاوی باتیں کرنا، لڑنا جھگڑنا، شور مچانا اور کھیل کود کرنا منع ہے، کیونکہ جو بھی ہم نے ایسی حرکات کرنے سے جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھی ہوتی ہے، ساری ضائع ہمارے اعمال میں سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس جگہ کا خاص احترام کرنا لازم ہے۔ نمبر 5 ہے مساجد کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور ان میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ اس لیے بتائی گئی کہ یہ ایک تو مسجد کا احترام ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام کو خوشبو بہت پسند تھی۔ نمبر 6 موجودہ دور میں مسجد کی 4 دیواری پر لکھنا اور اشتہار لگانا مسجد کے تقدس کے خلاف، یعنی مسجد کے عزت و احترام کے خلاف ہے بات کہ ہم مسجد کے دیواروں پر اور چاروں کسی بھی طرف مسجد کے اشتہار لگائیں یا پھر کچھ بھی لکھیں، یہ جائز نہیں ہے۔